العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل. الحمدللہ کتاب الغصب سے لے کر کتاب المزارعت تک 17 درس مکمل ہو چکے ہیں۔ آج قدوری کا کتاب الغصب سے 18واں درس ہے، سبق نمبر 18 ہے۔ دیکھیے ترجمہ، وَإِنْ امتنع الذی، اور اگر رک جائے وہ شخص جس کی طرف سے بیج نہیں ہے، لیس من قبلہ البذر، جس کے طرف سے بیج نہیں ہے، تو مجبور کرے گا اس کو حاکم کام کرنے پر۔ دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ عقد مزارعت طے ہو جانے کے بعد وہ آدمی کام کرنے سے رک گیا جس کے جانب سے بیج نہیں ہے، تو حاکم اس کو کام کرنے پر مجبور کرے گا۔ اوپر ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر بیج والا کام کرنے سے رک جائے تو کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ ما قبل کے سبق میں بتائی گئی۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رک جائے وہ شخص جس کی طرف سے بیج نہیں ہے تو مجبور کرے گا اس کو حاکم کام کرنے پر، کیونکہ اسے کام کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی اس کی طرف سے بیج نہیں ہے تو اسے کام کرنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کام کرنے میں کوئی عذر شدید ہو تو حاکم مجبور نہیں کرے گا اور مزارعت کا معاملہ ختم کر دے گا، کیونکہ اس کو عذر شدید ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ، اور اگر مر جائے متعاقدین میں سے کوئی ایک تو باطل ہو جائے گی مزارعت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقود یا معاملات جتنے بھی ہیں وہ عاقدین کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، وہ ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوتے معاملات، اسی لیے عاقدین میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو وہ عقد باطل ہو جاتا ہے اور وہ ورثہ اس کو بحال نہیں رکھ سکتے۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِذَا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستصحد۔ ترجمہ دیکھا جائے، اور جب گزر جائے مزارعت کی مدت، اور جب مزارعت کی مدت گزر جائے، والزرع لم يدرك، اور کھیتی ابھی پکی نہ ہو۔ لم يدرك کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کھیتی نہیں پکی، اور کھیتی ابھی پکی نہ ہو۔ كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض، تو کھیتی کرنے والے پر زمین کے اپنے حصے کی اجرت مثل لازم ہوگی کھیتی کٹنے تک۔ إلى أن يستصحد، اس کا ترجمہ کیا گیا کھیتی کٹنے تک۔ کیا مسئلہ ہے دیکھیے، مثال کے طور پر ایک شخص نے سال بھر کے لیے زمین کھیتی پر لی، بٹائی پر لی، 1 سال پورا ہو گیا، مدت متعین ہوئی تھی 1 سال کی، اور 1 سال پورا ہو گیا۔ ابھی کھیت میں کھیتی کچی
ہے، پکی نہیں ہے، مال تیار نہیں ہوا ہے۔ تو اب کچی کھیتی کاٹنے میں مال پکا نہیں ہے، مال تیار نہیں ہے، تو اس میں دونوں کا نقصان ہے۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ بٹائی والے کا جتنا حصہ ہے اس کے حصے کے مطابق اجرت مثل اس پر لازم ہوگی۔ مثلا کھیتی پکنے میں 1 ماہ اور لگے گا تو بٹائی والے پر 1 ماہ کی اجرت مثل لازم ہوگی۔ وہ زمین کا خرچ دے دے گا، اس میں زمین والے کا فائدہ یہ ہے کہ 1 ماہ کی اجرت زیادہ مل گئی، اور کہ جس نے بٹائی پر لیا ہے کھیتی کرنے کے لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آدھا غلہ مل جائے گا۔ اب آگے دیکھیے عبارت، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا عَلَى مِقْدَارِ حُقُوقِهِمَا، اور کھیتی کا خرچ دونوں پر ہوگا ان دونوں کے حقوق کے مطابق، اور کھیتی کا خرچ ان دونوں پر ہوگا ان دونوں کے حقوق کے مطابق۔ کیا مسئلہ ہے کہ مزارعت کی مدت ختم ہو گئی، اس لیے عقد ختم ہو گیا۔ 1 سال کی مدت تھی مثلا اور وہ ختم ہو گئی تو عقد ہی ختم ہو گیا، اس لیے بٹائی والے پر کام کرنا لازم نہیں رہا۔ 1 ہی سال وہ کام کرنے والا تھا، 1 سال کی مدت تو ختم ہو گئی۔ اب جو کچھ خرچ ہوگا وہ زمین والے اور بٹائی والے دونوں پر ہوگا۔ اب اگر دونوں کا آدھا آدھا تھا تو دونوں پر آدھا آدھا خرچ لازم ہوگا، اور اگر 1/3 اور 2/3 حصہ تھا تو جس کا 1/3 تھا اس پر 1/3 خرچ لازم ہوگا، اور جس کا 2/3 حصہ تھا اس پر 2/3 خرچ لازم ہوگا۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَأُجْرَةُ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالرِّفَاعِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَيْهِمَا بالحصص فإن شرط، آگے کی عبارت ہے فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت۔ دیکھیے ترجمہ، وَأُجْرَةُ الْحَصَادِ، حصاد کا معنی آتا ہے دراتی سے کاٹنا، دیاس کا معنی آتا ہے گاہنا، پاؤں سے ملنا، رفاع کا معنی ہے کٹی ہوئی کھیتی کا کھلیان میں لے جانا، التذریۃ کا معنی ہوا میں اڑا کر غلہ صاف کرنا۔ ترجمہ دیکھیے، اجرت الحصاد، اور کھیتی کاٹنے، گاہنے، اکٹھا کرنے اور غلہ صاف کرنے کی اجرت دونوں پر ہوگی۔ اجرت الحصاد، اور کھیتی کاٹنے، دیاس گاہنے، رفاع اکٹھا کرنے، تذریہ اور غلہ صاف کرنے کی اجرت علیہم ان دونوں پر ہوگی، بالحصص حصے کے مطابق۔ فإن شرطاه في المزارعة، اگر دونوں نے شرط کر لی اس کی مزارعت میں، کاشتکار کے ذمے، تو فاسد ہو جائے گی مزارعت۔ اگر دونوں نے شرط کر لی اس کی مزارعت میں عامل پر، کاشتکار پر، تو فاسد ہو جائے گی مزارعت۔ کیا مسئلہ ہے؟ وجہ یہ ہے، تشریح مسئلے کی یہ ہے کہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ کھیتی پکنے تک تو مزارعت برقرار ہے، اس لیے عامل پر اور بٹائی والے پر کام کرنا لازم ہوگا، اور کھیتی پک جانے کے بعد مزارعت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب دونوں کے حصے ہیں، اس لیے اپنے اپنے حصے کے مطابق دونوں پر اجرت لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر کھیتی کاٹنا، کاشتکاری کو گاہنا، کاشتکاری کو اکٹھا کرنا، غلہ صاف کرنا، یہ سب کام کھیتی پکنے کے بعد ہوں گے، اس لیے دونوں کو یہ کام کرنا چاہیے یا دونوں کو اجرت ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ دونوں کے حصے ہیں۔
اس مسئلے کا تعلق اس پر ہے کہ کھیتی پکنے کے بعد عقد مزارعت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے باقی کاموں کی ذمہ داری دونوں پر ہے، اور اگر ان کام کرنے کی شرط، یہ تمام کام کرنے کی شرط عامل پر لگائی جائے تو مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ کھیتی پکنے کے بعد مزارعت ختم ہو گئی، اب جو کام ہے وہ عامل کے ذمے نہیں ہے، اس لیے عامل پر شرط لگانے سے مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ یعنی یہ کیا ہو جائے گا کہ مزارعت کے ساتھ اجرت کا معاملہ بھی داخل کرنا ہوگا، اس لیے مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عرف میں ہو کہ کھیتی پکنے کے بعد فلاں کام عامل کاشتکار یعنی کام کرنے والے کے ذمے ہوتے ہیں اور ان کو کرنے کی شرط عامل پر لگائی تو اس سے مزارعت فاسد نہیں ہوگی، جیسے کہ جوتا گانٹھنے کی شرط چمڑے والے پر لگائی تو عرف کے بنا پر جائز ہے، اسی طرح یہاں بھی مزارعت جائز ہو جائے گی۔ یعنی ان کے یہاں یہ ہے کہ عرف میں جو کام کرتے ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا اور ان کی ذمہ داری عامل پر ہوگی۔ تو کتاب المزارعت بھی الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ آپ اس کتاب کو بھی ترجمے کے ساتھ اور حاشیہ کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کیجیے، ترجمہ بھی یاد کیجیے اور مسائل کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.